سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس پہ تشویش ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے پاکستانی کورٹس کا. پاکستانی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک مقدمہ جاتا ہے 20 سال تک گواہان پیش کرنے کی نوبت نہیں آتی. تھی تو فوج کے ساتھ کی ہے، تو ٹرائل بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. یہ دیکھو، یہ ای یو کا مجھے خط آیا ہے، کیا ہم غلام ہیں؟ لوگ اس پہ چلیں گے لا جی الیکشن اور فارم 47 فارم 45 جو ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کیا تھا. ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام کا نام ہے وی ٹاک. 3 موضوعات پر بات کریں گے. پہلی، برطانیہ، امریکہ اور یو ایس سے یہ خبر آنی شروع ہو گئی کہ انہیں بڑا اعتراض ہے پاکستان میں ملٹری کورٹس نے جو فیصلے دیے ہیں اس پہ اعتراضات کی ایک طویل فہرست ہے. اس پہ کافی عرصہ وزارت خارجہ خاموش رہی. آج وزیر اعظم نے پہلا بیان دیا اور اپنے ملک کا دفاع کیا. وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور ساتھ ہی فافن کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے الیکشن میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کا ذکر کیا ہے. وہ کیا چکر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے وسیم صاحب یہ بتائیے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپین یونین کو ملٹری کورٹس ٹرائل پر اعتراض ہو گیا. بالکل جی. یو کے کی طرف سے بیان آیا ہے، ای یو کی طرف سے بھی آیا ہے، ادھر سے ڈیوڈ ملر بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہے رچرڈ صاحب تو بہت عرصے سے بول رہے ہیں، وہ تو پاکستان میں بالکل ہاؤس ہولڈ نیم بن گئے ہیں، رچرڈ گرینل صاحب. تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا اب کوئی نہیں ہے. شاید آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن ویسے یہاں پر کوئی نہیں کہہ رہا. اور پریشر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، ریاست پہ، پاکستان پہ اور حکومت پہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر طرف سے یہ کالز آ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو فیور کیا جائے. تو جو جواب آ رہا ہے ادھر سے ریاست کی طرف سے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو وہاں پہ ہنگامے اور فسادات کرنے والے تھے یو کے میں، جب اس سال ہوئے فسادات، تو آپ نے 200 بندوں کو اندر کر دیا. اس میں مائنرز بھی تھے، یعنی بچے بھی تھے، ان سمیت سب کو آپ نے خیال نہیں کیا. جس نے سوشل میڈیا پہ انریسٹ کیا اس کو بھی اریسٹ کیا، اس کو بڑی بڑی سزائیں دیں. امریکہ میں کیپٹل ہلز پہ جن نے حملہ کیا تھا ان کو فوری طور پہ سزائیں دی گئیں، سمری ٹرائلز کیے گئے اور ان سب کو وہ کیا گیا. پاکستان اگر اسی طرح 9 مئی پہ ملٹری کورٹس کا کوئی فیصلہ آیا ہے تو پھر آپ کیوں اس پہ تلملا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ملک کو اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس پہ تشویش ہے. اس پر پاکستان کا بھی ریئیکشن آ رہا ہے کہ جی آپ کو تشویش ہے، ہم نے کبھی تشویش نہیں کی. ایک سوال کا جواب دیں، کیا یہ اسی سیاسی جماعت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا، نعرہ لگایا تھا کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا یہ وہی سیاسی جماعت ہے جس نے سائفر کا جھوٹا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا امریکہ نے ان کی حکومت گرائی ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے. جس جماعت نے یہ سارے نعرے لگائے اس کو مدد کمک کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کو امریکہ کو تو بڑا مخالف ہونا چاہیے تھا نا خان صاحب کے. تو وہاں سے بار بار کانگریس مین ویسے لگتا ہے جیسے بالکل ہی فارغ بیٹھے، بار بار لیٹر لکھ رہے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 60 لوگ ایک خط لکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد برطانیہ تو خان صاحب کا پرانا سسرال بھی ہے. وہاں اس فیملی میں خان صاحب کا بیاہ ہوا تھا. وہ بڑی مثلا گولڈ سمتھ کلین تو بہت طاقتور چیز ہے نا، جیوز کا سب سے طاقتور خاندان ہے. ان کی طرف سے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یورپین یونین بھی آ گئے. اچھا، اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ پاکستان اپنے ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو کیسے سزا دیتا ہے. یہ پاکستان کا قطعاً اندرونی مسئلہ ہے. آپ کیا پاکستان کبھی کہہ سکتا ہے کہ کیپٹل ہل پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو اتنی جلدی سزا کیوں سنائی دی گئی، ان کو فیئر ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نہیں کہہ سکتا. کیا برطانیہ میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس کے اندر جس طرح سزا دی گئی ہے اس میں گندم کے ساتھ گیہوں بھی پسا ہوگا، اس میں تمام انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہو سکتے اتنی جلدی. تو اس کی وجہ سے وہاں پر صورتحال بالکل مختلف تھی. کیا پاکستان یہ سوال کر سکتا ہے کہ برطانیہ میں آپ نے انصاف صحیح طریقے سے نہیں کیا ہم سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں یا ملٹری کورٹس کے حق میں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے پاکستانی کورٹس کا. پاکستانی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک مقدمہ جاتا ہے 20 سال تک گواہان پیش کرنے کی نوبت نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملک سے اس انتشاریوں کو ختم کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. ایک طرف سے پبلک پریشر ہے کہ اگر 9 مئی واقعہ درست ہے تو لوگوں کو سزا دی جائے.
دوسری طرف آپ کا عدالتی سسٹم ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان یا 9 مئی کے مجرمان کا جرم کس کے خلاف ہے؟ وہ نواز شریف کے خلاف تو نہیں ہے, شہباز شریف کے تو خلاف نہیں ہے. انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, انہوں نے شہداء کی یادگاروں کو جلایا. تو قصور تو انہوں نے یعنی زیادتی تو فوج کے ساتھ کی ہے, تو ٹرائل بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اچانک اکٹھے ہو کے سارے عمران خان کی مدد کو اتر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک اور سچویشن کی, جب ان کی مرضی ہوتی ہے پاکستان میں یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پاکستان میں مارشل لا لگے, اور ڈکٹیٹروں کی کیا پذیرائی ہوئی امریکہ میں. ضیاء الحق کو کیا سٹیٹس ملا کہ اس نے ٹھکرا دی امداد امریکی اور کہا کہ یہ تو پینٹس ہیں. اتنی وہ طاقت بن گیا تھا کیونکہ اس وقت افغان وار میں پاکستان کی ضرورت تھی. مشرف کی کتنی ضرورت تھی, کیمپ ڈیوڈ میں ناشتہ کروایا گیا. ہاں, اور وہ ڈکٹیٹر تھا اس وقت. انسانی حقوق اور یہ باتیں یاد نہیں آئیں. اس کا مطلب ہے کہ جب اپنے بندوں کی بچت کے لیے وہ ہمیشہ سامنے آتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا یہ قضیہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے. لیکن سر عمار صاحب, یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, ای یو وہ باڈی ہے دنیا کی, یورپی یونین, جن کا خط عمران خان نے ایک اور جلسے میں لہرایا تھا اور اپنے جب آخری دنوں میں وزارت عظمیٰ کے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا یہ دیکھو یہ ای یو کا مجھے خط آیا ہے, کیا ہم غلام ہیں؟ اور یہ پھر ٹیکسیوں پہ, گاڑیوں پہ, ویگنوں پہ, ہر جگہ لکھا ہوا لگا تھا کیا ہم غلام ہیں. آج کیا کوئی یہ سوال اٹھائے گا کہ کیا ہم غلام ہیں؟ بلکہ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف نے تو بڑی طاقتور سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے اگر پریشر لے لیتے تو وہ کسی ڈکٹیٹر کی طرح جو ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گیا تھا, اس کے مقابلے میں شہباز شریف نے تو بڑی بریو سٹیٹمنٹ دی ہے, اور اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی طرح مروب نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا, پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان نے آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک دو چیزیں چلی ہیں. ایک عمران خان کا معاملہ چل رہا ہے, اور ایک پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں ہیں. اور پاکستان کے میزائل پروگرام پہ جو پابندیاں ہیں, پاکستان کے میزائل پروگرام کو کبھی امریکہ نے سپورٹ کیا نہیں ہے, لیکن ہم ایک ڈیٹرنس کے لیے رکھ رہے ہیں. دیکھیں خطے میں آپ دیکھیں کہ بھارت کے ہمسائے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ بھارت چودھری بن کے بیٹھتا ہے اور ان کو دبا کے رکھتا ہے. نیپال دیکھ لیں, بھوٹان دیکھ لیں, مالدیپ دیکھ لیں, وہاں پر گورنمنٹ بدلاتا ہٹاتا یہ سب کچھ ہے. پاکستان واحد ملک, اور بنگلہ دیش کو بھی مداخلت کی اتنی شکایات ہیں, اور ابھی بنگلہ دیش میں وہاں پہ اسی لیے ایک ریزسٹنس قائم ہو رہی ہے کہ انڈیا کی ہیجمنی کے خلاف. وہاں کے حوالے سے کچھ کبھی نہیں بولا جاتا, لیکن پاکستان ایک ڈیٹرنس رکھتا ہے تاکہ عزت سے بات کر سکے انڈیا کے ساتھ. اسی وجہ سے پاکستان نے نیوکلیر پروگرام بنایا جو انڈیا اسپیسیفک ہے, کیونکہ وہاں سے پاکستان کے خلاف 3 جنگیں ہوئی ہیں. تو پاکستان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جی میزائل پروگرام آپ کا جو ہے وہ تھریٹ ہے, بلکہ امریکہ کے لیے بھی تھریٹ ہے, جو کہ بالکل بیس لیس ہے. امریکہ کے کبھی پاکستان نے کہا ہی نہیں کہ امریکہ پہ کوئی حملہ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو یہ اس بات پہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے آج سٹینڈ لیا ہے. کیبنٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم امریکی پابندیاں بلا جواز ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے, اور جو ہے وہ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آج شہباز شریف نے نعرہ لگایا ڈٹ کے امریکہ کے سامنے, کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ اچھا, ایک آخری خبر جس پہ آپ کی انپٹ چاہیے. فافن کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس نے الیکشن میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا ذکر کیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس رپورٹ؟ دیکھیں جی, فافن نے کہا ہے کہ جی کئی حلقوں میں این ایس کی سیٹ کا اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا فرق ہے, کاؤنٹنگ کا, تعداد کا, اس طرح کی بے ضابطگیوں کا انہوں نے اوور آل ڈیٹا کا انالیسس کیا. لیکن اس حوالے سے جو جواب آ رہا ہے حکومت کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز جو ڈیٹا میں فرق ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پاپولر ووٹ کچھ اور ہوتا ہے اور سیٹوں کا نمبر کچھ اور ہوتا ہے. یہ بات آپ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں نواز شریف کی دفعہ یہ بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب پاپولر ووٹ میں زیادہ تھا ان کا عمران خان صاحب سے, لیکن سیٹیں عمران خان کی زیادہ تھیں, کیونکہ کسی جگہ آپ نے بہت زیادہ ووٹ لے لیا لیکن سیٹ آپ کو ایک ہی ملے گی نا, آپ چاہے 2 لاکھ کی لیڈ سے لیں, کسی جگہ 2-2 ہزار کی لیڈوں سے آپ ہارتے جائیں گے تو آپ کی سیٹیں ہوں گی. یہ بات امریکہ میں ٹرمپ کا الیکشن 2016 کا ہوا, اس میں پاپولر ووٹ جو ہے ہلری کلنٹن کو ملا تھا, لیکن الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو ملا, ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو وہ جیت گیا. تو اس لیے یہ بےقاعدگی ضرور پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک فریکشن ہے, یعنی پورے پنجاب کی پاپولیشن کا 1.03% ہے, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں پر حلقوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ جی صوبائی اسمبلی کے ووٹ زیادہ ہیں, الگ ہیں, اور قومی اسمبلی میں ووٹوں کی تعداد الگ ہے, تو یہ ڈسکرپنسی کیوں ہوئی ہے. اس طرح کی کچھ irregularities کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا, یہ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آج کل جس طرح کا ماحول ہے,
خبر ملتے تحریک انصاف والوں کو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. یہ جو آپ نے لاجک پیش کی ہے یہ کافی علم اور دانش کی بات ہے, اس کو کوئی نہیں سنے گا. لوگ اس پہ چلیں گے, لو جی الیکشن اور فارم 47 فارم 45 جو ہے, جیسے عمران خان صاحب نے کیا تھا, 4 حلقے کھول دیں 4 حلقے کھول دیں, سارا وہ 4 حلقے کھول دیے, کچھ بھی نہیں نکلا. تو یہ اسی طرح کے سلوگن کے طور پر یہ رپورٹ استعمال نہ ہونی شروع ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو یہ بڑی ٹریجڈی ہوگی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.